کابینہ کی تشکیل کے بعد جو ڈھانچہ ہمارے سامنے آیا ہے اس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے؟ ہم جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ ہوا؟ آپ نے تو کہا تھا کہ کوئی ماضی کا بیگیج نہیں ہوگا، غیر سیاسی کابینہ ہوگی، غیر جانبدار لوگ ہوں گے. ابھی آپ کو صورتحال مختلف نہیں نظر آ رہی؟ نہیں نظر آ رہی. اس کا میں ذکر کروں گا. پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ 10 دن سے جو ہجان طاری تھا نا، کیبنٹ بن رہی ہے، کیبنٹ نہیں بن رہی، کس کو لایا جائے گا، کس کو نہیں جایا جائے گا، اور صورتحال ایسی ہو گئی تھی سلما کہ ہر چیز جو ہے نا کاروبار مملکت لگتا رک کے رہ گیا تھا. جدھر جاؤ اور یار رک جاؤ، کابینہ بن جائے پھر اگے ٹوریں گے. ٹھیک مطلب دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. آپ نے کام رہ گیا ہے، جب ہوتا رہے گا، سیاسی لوگوں کا کام ہے، حکومت بن جائے گی، کیبنٹ بن جائے گی. سوال یہ ہے کہ چھوٹا مسئلہ ہو بڑا مسئلہ ہو، جناب لمبا کام کر دیتے ہیں. اب آگے دوسری بات دیکھیں، اب سارے نام دیکھ لیں. آپ کو ایک آدھ نام کے علاوہ بلکہ ایک آدھ نام بھی اوپنلی بات کر لیتے ہیں. ہمارے انفارمیشن منسٹر جو ہیں، اب کہا جا رہا ہے کہ کچھ کہیں نہ کہیں کوئی پرچی تھوڑی بہت چلی ہے، اور وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ زرداری صاحب کے بڑے خاص آدمی ہیں. پیپلز پارٹی سے ان کا بڑا گہرا تعلق ہے. پہلی پیپلز پارٹی کی حکومت میں وہ ریڈیو پاکستان کے ڈی جی بھی رہ چکے ہیں. لہٰذا موسٹ پروبیبلی ان کی طرف سے کہا ہوگا کہ جی ایک آدھ بندہ ہمارا بھی ایڈجسٹ کر لیں. لیکن کمپیٹنٹ ہیں، کام سمجھتے ہیں. ہوپفلی میرا نہیں خیال کہ ان کا کوئی خوفناک بیگیج ماضی کا ہے کہ جس پہ ہم انگلی اٹھا سکیں. اصل بات یہ ہے کہ جتنے لوگوں کو دیکھ لیں، ذاتی طور پہ بھی کچھ لوگوں سے میں جانتا ہوں، انٹریکشن بھی ہے، پروفیشنل ہیں، کام جانتے ہیں. اب اصل کام یہ ہے کہ جی کیا جو ان کو ٹاسک دیا جائے گا وہ کر پائیں گے. پہلا ٹاسک جس طرح ڈاکٹر صاحب روز کہتے ہیں، اکانومی آئی سی یو میں پڑی ہے، لا اینڈ آرڈر دیکھتے ہیں، سیکورٹی کے معاملات دیکھ رہے ہیں، گورننس کے بڑے سیریس ایشوز ہیں، عام آدمی کی پریشانی ہے، مہنگائی ہے، بے شمار چیزیں ہیں. کیا یہ شروعات ہو پائے گی؟ ایک سوال. دوسرا سوال یہ کہ آج کے بعد اب یہ کیبنٹ بننے کے بعد آگے معاملات کدھر جائیں گے؟ تو میرا اپنا خیال ہے سلما کہ یہ جو آج بہت بڑا فیصلہ ہے جو الیکشن کمیشن نے بڑا واضح طور پہ کہہ دیا ڈاکٹر صاحب کہ ہم 90 دن کے اندر الیکشن نہیں کرا سکتے. اب یہ کیا میسج ہے؟ یہ میسج بڑا سیدھا سا ہے کہ جی 120 دن یا بیونڈ اس کے آگے بھی جایا جا سکتا ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں کتنا ٹائم اس حکومت کو لگتا ہے کچھ کرنے کے لیے. میرا اپنا خیال ہے کہ یہ ساری چیزیں لوگوں کو پتا تھی کتنا ٹائم لگے گا. اب یہ کن کے لیے پریشانی کی بات ہے؟ ویسے تو پیپلز پارٹی بار بار کہہ رہی ہے وقت پہ الیکشن ہونے چاہیے، لیکن آج دیکھ لیں خبر آ گئی ہے اس کے حوالے سے آئی جنہوں نے کہا نواز شریف صاحب جو ہے وہ سہمت ہیں اس حکومت سے، اور وہ ان کے آنے پہ انہیں کوئی پریشانی نہیں. لہٰذا میرا اپنا خیال ہے جو پہلے بھی بات ہو رہی تھی، ون ون سچویشن پی ایم ایل این کے لیے لوزنگ پوزیشن میں ہم دیکھ رہے ہیں جناب نواز شریف صاحب کی واپسی کا منظرنامہ بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کی نظر میں یہ کابینہ کیسی ہے یہ جاننا بھی بڑا ضروری ہے. سلما، میں پہلے 3 بڑے اصول سامنے رکھ لیں کہ وزراء میں آپ نے دیکھنا کیا ہے، اس کے بعد پھر ایک ایک کو آپ اس میں تول سکتے ہیں. میرے نزدیک سب سے پہلی کوالٹی جو کسی بھی کیبنٹ کے ممبر کی ہونی چاہیے وہ ایمانداری ہے، کرپشن کا حوالہ کہیں اس کا بیگیج نہ ہو. دوسرا جس کو ہم کہتے ہیں قابلیت اور مہارت، کمپیٹنس اینڈ ایکسپرٹیز اپنے شعبے کے اندر جس میں وہ چنا گیا ہے. اور پھر فیصلہ سازی کی قابلیت کہ وہ سیاست سے بالا تر ہو کے ثبوت کی بنیاد پہ ایویڈنس بیس کے اوپر فیصلہ کر سکے. اب دیکھیے ڈاکٹر شمشاد کا نام سامنے آیا، مجھے لگتا ہے کہ یہ تینوں کوالٹیز ان کے اندر موجود ہیں. وہ ایکسپرٹ ہیں اپنی ایریا کی، کوئی ان کے اوپر کرپشن کا بیگیج کا ایشو نہیں ہے، اور میرے نزدیک وہ فیصلہ سازی کر پائیں گی سیاست سے بالا تر ہوگی. اسی طرح مرتضیٰ سولنگی صاحب میرے نزدیک تینوں چیزوں پہ ان پہ لاگو ہوتی ہیں اور تینوں چیزوں میں وہ کامیاب نکلتے ہیں. اسی طرح جلیل عباس جیلانی صاحب میرا خیال ہے ماہر ہیں اپنے شعبے کے، کوئی ان کے اوپر بیگیج کا ایشو نہیں ہے، اور وہ فیصلہ سازی کر سکے ہیں. ہم وہ پہلے بھی کر چکے ہیں اپنے کریئر کے دوران اور اب بھی کر سکیں گے. کچھ حضرات ایسے ہیں، احتشام صاحب آئی ٹی کے بہت بڑے ماہر ہیں، آئی ٹی میں کمال دکھا سکتے ہیں. ہندوستان کی کتنے بلین کی ایکسپورٹ ہے ڈاکٹر صاحب، ہماری 400-500 ملین سے آگے نہیں گئی. احتشام صاحب تابش گور کا نام بیچ میں ہے، میرا اس پہ تھوڑا سا کچھ ریزرویشنز بنتی ہیں کچھ ان کے تعلقات ایسے لوگوں سے. ایک تو وہ ابراج کے نقوی صاحب کے ساتھ، جمال شاہ صاحب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ کس گورنمنٹ میں کس کے قریب رہے ہیں؟ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ان کے اپنے بھی پاور کمپنی. تو یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ بہت بڑی چیز بن جاتی ہے.